اگر یہ نقصان ہم ریکور نہیں کریں گے، اگر ہم گیس پرائس نہیں بڑھائیں گے، تو عام آدمی پہ کیا فرق پڑے گا، ہمارے ملک پہ کیا فرق پڑے گا، یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے. کہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی پرائس نہ بڑھائیں، ایسے ہی چلنے دیں سسٹم کو، لیکن اگر ایسے ہی چلنے دیں گے تو اس کے نتائج کیا ہوگے یہ بھی ہم ڈسکس کر لیں. پہلی بات، ہم سب جانتے ہیں کہ ملک میں سرکولر ڈیٹ جو کہ نقصان ہے پیٹرولیم سیکٹر کا، وہ کانسٹنٹلی بڑھ رہا ہے. تو وہ بڑھتا رہے گا، رکے گا نہیں، اور ایک دن پاکستان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے دینے کے لیے، تو اس کو روکنا تو ضروری ہے. اس پرائس انکریز کے بعد ہمارے پورے پیٹرولیم سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھے گا. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کو نہ بڑھانے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے. آج کی تاریخ میں پاکستان میں پورے انرجی سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ بڑھنا رک گیا ہے. پیٹرولیم سیکٹر میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، پاور سیکٹر میں نقصان ہے جو کہ بجٹ سے آتا ہے، اور اب ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو بھی ختم کریں اور کم سے کم لے کے جائیں. دوسری چیز، پچھلے 10 سالوں میں جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے ذخائر آئل اور گیس کے جو نکال رہے ہیں وہ 1000 ارب سے کم ہیں. وہ کیوں کم ہیں؟ کیونکہ جب نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان کمپنیز کو دینے کے لیے جو کہ آئل اور گیس نکالیں گی، کیونکہ نقصان تھا. جب ان کمپنیز کو پیسے نہیں مل رہے تھے تو وہ ملک کے ذخائر جو ہے وہ ایکسپلور ہی نہیں کر رہی تھیں. تو ملک میں جو آئل اینڈ گیس کم نکل رہا تھا، اور جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ پچھلے کوئی 10 سالوں میں پاکستان میں جتنی انٹرنیشنل کمپنیز تھیں 4 کے علاوہ ساری ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں. تو ہمارے اپنے ذخائر ہم نہیں نکال پا رہے تھے اس نقصان کی وجہ سے. تو اس کا نتیجہ کیا تھا؟ وہ یہ تیسرا پوائنٹ، جب اپنے ذخائر نہیں نکالیں گے تو آپ کو باہر سے گیس اور آئل منگوانا پڑے گا. تو ہماری امپورٹ بل بڑھ رہا تھا. آج جو ہم گیس LNG جیسے میں نے بیان کیا منگواتے ہیں، وہ اس لیے منگواتے ہیں کہ ہمارے اپنے ذخائر نہیں ہیں. تو ہماری مہنگی امپورٹ بڑھ رہی تھی جس میں ہمارا ڈالر استعمال ہو رہا تھا. چوتھی چیز یہ کہ ہمارے ملک میں جو سالانہ خسارہ ہوتا ہے بجٹ کا وہ بڑھ رہا تھا اس نقصان کی وجہ سے، رائزنگ فسکل ڈیفیسٹ. اس کا کیا امپیکٹ تھا؟ جب وہ سالانہ خسارہ بڑھ رہا تھا تو ہمیں ادھار لینا پڑتا تھا، اور اس ادھار کی وجہ سے ہمارے ملک میں سود کی شرح اور انفلیشن، مہنگائی دونوں بڑھ رہے تھے. اگر آپ رائٹ سائڈ پہ اوپر یہ ریڈ میں جو بار چارٹس ہیں اس کو دیکھیں تو یہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہے اس کا گراف ہے، اس کے بارز ہیں. یہ جنوری 2022 میں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 13% تھی، اور جنوری 2023 میں 27% تھی. اور اس سال آج سے کچھ عرصے پہلے تک آپ کو خود کو معلوم ہے کہ مہنگائی کس طریقے سے بڑھی ہے. اب ماشاءاللہ پچھلے ایک آدھ مہینے سے مہنگائی کنٹرول میں آنا شروع ہوئی ہے. تو یہ جو اسٹیپ لیے گئے ہیں یہ آنے والے وقتوں میں مہنگائی کو روکنا، شرح سود کو کنٹرول کرنا، پاکستان کا خسارہ کم کرنا، اور ہمارے ملک کے ذخائر کو ایکسپلور کرنے کے لیے ضروری تھا.